بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے اپنا بیگ ٹٹول کر تصاویر کا لفافہ میرے آگے ڈال دیا اور کچن کی طرف چل دی۔ میں نے لفافے میں موجود ساری تصاویر میز پر الٹ دی اور سرسری جائزے سے دو باتیں فوری طور پر نوٹ کر لی۔ اول یہ کہ اس لفافے میں نیگیٹو موجود نہیں تھے۔ دوم یہ کہ میرے اندازے کے برعکس ان تصاویر میں کسی کا کوئی کلوز اپ نہیں تھا۔ سارے گروپ فوٹوز اور انفرادی تصاویر کا انداز 100% گھریلو تھا۔ ویرا کی کچن سے واپسی سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے جہانگیر بول رہا تھا۔ کیا اپنے سسرال سے بول رہے ہو؟ میں نے اس کی آواز پہچان کر پوچھا۔ میں صبح کی فلائٹ سے واپس آیا ہوں، سلمہ بھی میرے ساتھ آئی ہے۔ اس کے لب و لہجے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی، جیسے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ واپس لا کر اس نے کوئی بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہو۔ بہت خوشی کی بات ہے، مجھے تو شبہ ہونے لگا تھا کہ تمہارے سالے نے کہیں تمہیں گارداماد ہی نہ بنا لیا ہو۔ میں گارداماد بننے والوں میں سے نہیں ہوں، اس کی بڑکتی ہوئی آواز ابھری۔ مریم کے معاملے نے سلمہ کو بالکل ہی پاگل کر دیا تھا۔ اس نے اپنے میکے میں پہنچتے ہی میرے خلاف ایک بھرپور اسکینڈل کھڑا کر دیا تھا۔ اگر میں نے برداشت اور رواداری سے کام نہ لیا ہوتا تو اس نے اپنے ساتھ مجھے بھی برباد کر دیا ہوتا۔ گھر میں ایسی ٹیڑھی بیوی پالنے کے باوجود تم سیدھے نہیں چل سکتے، میں نے کہا۔ اس بار تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے شکوہ کیا۔ مریم ایک کمرے میں قید دیکھتے ہی وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں نے اس لاکھ سمجھانا چاہا کہ مریم تمہاری قیدی تھی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اب اس قصے پر لعنت بھیجو، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں میں تمہاری کتنی وقت ہے۔ میں بھی تمہارے بارے میں احتیاط سے کام لوں گا۔ خرابی دراصل یہ ہے کہ سلمہ تمہاری فطرت سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ شکم سیر ہونے کے باوجود تم اپنی گرفت میں آئے ہوئے شکار پر منہ مارنے سے باز نہیں آتے۔ اس نے میری بات کاٹ دی اپنی صلح کی خوشی میں۔ آج رات کو ہم تم تینوں کو ڈنر پر مدعو کرنا چاہ رہے ہیں۔ آؤ گے تو وہ لفافہ بھی لے لینا جو میرے غیر حاضری میں تمہارے لیے آیا تھا۔ لفافہ؟ میں اس اطلاع پر بری طرح چونک پڑا۔ تمہارے پتے پر میرے لیے کس کا لفافہ آ گیا؟ لفافہ بند ہے، کوئی مخلوق الحال شخص میرے چوکیدار کو دے گیا تھا۔ آج ہم ڈنر پر نہیں آ سکیں گے کیونکہ آج رات کو مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میں سلطان شاہ کو بھیج رہا ہوں، لفافہ اسی کو دے دینا۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ کسی کو میرے اور تمہارے مراسم کا علم ہو گیا ہے۔ سلطان شاہ کو بھیجنے کی بجائے جاتے ہوئے خود ہی لفافہ لے لینا۔ سلمہ سے تمہاری سلام دعا بھی ہو جائے گی۔ وہ کئی بار تمہارے اور غزالہ کے بارے میں پوچھ چکی ہے۔ میں آیا تو مجھے وہاں بیٹھنا پڑے گا۔ تمہاری خانگی خوشیوں کے لیے مجھے بھی سلمہ کی دھونس سہنی پڑتی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ لفافے والی بات میرے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھی۔ وہ پیغام جس طرح بھیجا گیا تھا اس کے پیش نظر اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ اس کا متن غیر دوستانہ رہا ہوگا۔ سلطان شاہ میری ہدایت پر بے چوچرا کیے جہانگیر کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ تمہیں پیغام بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ویرا نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ میری اور جہانگیر کی جزوی گفتگو سن کر وہ بھی خاصی پریشان نظر آنے لگی تھی۔ اس کے رد عمل پر میری گہری نظر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی پریشانی میں اداکاری کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ وہ حقیقی طور پر اس واقعہ پر فکر مندی کا شکار ہو گئی تھی۔ تمہارے ہمدردوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ہر خراب موقع پر تمہاری توپوں کا رخ سب سے پہلے میری جانب ہوتا ہے، وہ چڑچڑے انداز میں بولی۔ کراچی میں میرے کون سے ایسے ہمدرد پیدا ہو گئے جن کے وجود سے میں خود بے خبر ہوں؟ تم معراج دین عرف ماجے کے ساتھیوں کو بول رہی ہو؟ میں نے اسے یاد دلایا۔ ان لوگوں نے تمہاری کمان میں جہانگیر کے گھر پر لشکر کشی کی تھی اور خاصے کاری زخم کھائے تھے۔ تم نے انہیں ضرور بتایا ہوگا کہ اس مکان میں تمہارا اصل ٹارگٹ کون تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کسی نے سار اٹھانے کی کوشش کی ہو۔ یہ بہت کمزور مفروضہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ پیشہ ور بدماش کینہ پرور نہیں ہوتے۔ فائدے کی امید نہ ہو تو وہ ایک گولی بھی نہیں چلاتے۔ وہ ایک وقتی تصادم تھا جس کے نتائج تو اسی وقت مان لیا گیا تھا۔ جب ان سے میرا واسطہ ختم ہو چکا ہے تو اب وہ اس گڑے مردے کو کیوں اکھاڑیں گے؟ یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نے اعتراف کیا۔ جب تک اس خط کا متن سامنے نہ آئے رائے زنی بے سود ہے۔ میرے شب و روز کسی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، لیکن تمہاری بہت سی مصروفیات کے بارے میں اندھیرے میں ہوں۔ اس نے شکوہ کیا۔ کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ دوستی ہو جانے کے باوجود تم میرے بارے میں بہت سے ذہنی تحفظات کا شکار ہو اور تم نے مجھے پوری طرح اپنے گروپ میں قبول نہیں کیا ہے۔ اس کا وہ مشاہدہ بالکل درست تھا، لیکن میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ میرے انکار پر ویرا بحث پر تل گئی۔ سلطان شاہ لفافہ لے کر واپس آیا تو ہماری بحث بدستور جاری تھی۔ نہ میں جھکنے کے لیے آمادہ تھا، نہ
وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہونے کے لیے آمادہ تھی۔ اس دوران میں غزالہ بھی مختصر سے نیند لینے کے بعد ہمارے ساتھ شریک ہو چکی تھی اور فطری طور پر میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ خاکی رنگ کے اس ہلکے سے لفافے پر انگریزی میں صرف ڈین تحریر تھا۔ لفافہ قدرے پھولا ہوا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے لفافہ بند کرتے ہوئے اس میں ہوا قید رہ گئی ہو۔ میں نے اشتیاق اور تجسس کے ساتھ جو ہی وہ لفافہ کھولا، اچانک ایک تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرائی، اور اس سے قبل کہ میں لفافے سے خارج ہونے والی اس پر اسرار گیس کے بارے میں کچھ سوچتا، میرے اعصاب نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور میں بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑک گیا۔ میری آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا وہ ان تینوں کے میری طرف لپکنے کا تھا۔ اگلا دن سنسنی اور بے چینی کے عالم میں گزر گیا۔ خاکی لفافے میں بے ہوش کر دینے والی زود اثر گیس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ گیس کے اثرات اتنے شدید تھے کہ میں 3 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں لایا جا سکا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میرے سر اور بدن میں ناقابل برداشت اینٹھن رچ کر رہ گئی تھی۔ ہم سب ہی مل کر اس لفافے پر سر کھپاتے رہے لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ویرا بدترین دشمنی کے مراحل سے گزرنے کے بعد میری دوست بن چکی تھی۔ اس کی ذات سے ہٹ کر پاکستان میں شیعہ کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ مافیا میں میری پوزیشن بہت مستحکم تھی۔ حبیب جیوانی کے دل و دماغ پر میں پروان چڑھنے والے وسوسوں کا مؤثر سدبب کرنے کے بعد مجھے مافیا والوں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ شہر کے گنڈوں، بدماشوں اور قاتلوں سے ترک تعلق کے کیے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ ملا سرکار مر چکا تھا، اس کے ساتھ ہی سردار رجب علی بھی مارا گیا تھا۔ ان کے پسماندگان میں کوئی بھی اتنا ہوشیار اور اہل نہیں تھا کہ کراچی جیسے شہر خرافات میں میرا سراغ لگا کر مجھے زہریلی گیس کا تحفہ بھجوانے کا بندوبست کرتا۔ لے دے کر میرے 2 حریف نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک انڈین ہائی کمیشن تھا جو ملا سرکار کے معاملات میں کھل کر سامنے آیا تھا۔ انہوں نے اسلام آباد کے سفارت خانے میں متعین کرنل مہیش پال کے ذریعے ہتھیاروں کے سودے کی ضمانت فراہم کرنے کا بندوبست کیا تھا، لیکن ہم نے کرنل مہیش پال کو اغوا کر کے جہنم واصل کر دیا اور یوں ہتھیاروں کا وہ سودا خراب ہو گیا۔ پھر آرنٹ کراچی میں انڈین ہائی کمیشن کی خوب اور سبک اندام پبلک ریلیشنز آفیسر شانتی نارائن اور پر ڈورے ڈالے تاکہ ان لوگوں کی گندی حرکات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مواد جمع کر سکوں، لیکن شانتی بہت عیار اور شاطر تھی۔ اس نے میرے عزائم کو بانپ کر مجھے دھوکے سے اپنے ہائی کمیشن کی عمارت میں لے جانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ میں نہ صرف اس کے چنگل سے بچ کر وہاں سے فرار ہوتے ہوئے ماری گئی، لیکن وہ تلخ واقعات بہت پرانے ہو چکے تھے۔ ایسی بساتوں پر بہتیرے چھوٹے موٹے مہرے پٹتے رہتے ہیں جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ میری دانست میں یہ امکان بعید از قیاس تھا کہ طویل تعطل کے بعد انڈین ہائی کمیشن کو یک بیک میرا خیال آ گیا ہو۔ اس کے بعد لے دے کر ہیری کسنجر اور اس کا کونسلیٹ ہی رہ جاتا تھا، مگر مجھ سے ان کی کوئی براہ راست پرخاش نہیں تھی۔ ان کا سارا جوڑ توڑ ویرا کے ساتھ چل رہا تھا، اور پھر جس روز وہ لفافہ جہانگیر کے گھر پہنچایا گیا، اس دن ویرا ان لوگوں کی تحویل میں تھی۔ ایسی مضبوط پوزیشن میں ہیری لفافہ بھجوانے جیسی اضطراری کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سے میرا ذہن مسلسل اسی پہیلی میں الجھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی صبح کے 7:45 بج رہے تھے۔ عقب نما آئینے میں میری نگاہیں اس راستے پر جمی ہوئی تھی جدھر سے غلام رسول والی وین کو آنا تھا، لیکن دماغ اسی گتھی میں الجھا ہوا تھا جس کا دور دور تک کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر میرے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا تو میں غلام رسول کے اغوا کا معاملہ کسی اچھے وقت کے لیے ملتوی کر دیتا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس کارروائی کے لیے وقت کا تعین اس شخص نے کیا تھا جو اپنے رتبے اور اختیار کے اعتبار سے حبیب جیوانی سے بہت برتر تھا۔ اس سے ملی ہوئی معلومات کی روشنی میں سارا بندوبست مکمل ہو چکا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر مستعد اور تیار اس پولیس وین کے نمودار ہونے کے منتظر تھے جس کے ذریعے غلام رسول کو سینٹرل جیل سے کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پہنچایا جانا تھا۔ آخری جائزے کے بعد واردات کے لیے قائد اعظم کے مزار کی عقبی سڑک کا انتخاب کیا گیا، جہاں سڑک کے ایک طرف اونچے آہنی جنگلے کے پیچھے مزار کا عقبی ویران احاطہ تھا، جہاں درختوں اور خودرو جھاڑیوں اور ناہموار ٹیلوں کی وجہ سے کوئی نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف بھی اونچی دیوار کے پیچھے ایک ویران میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس سڑک کی کل آبادی پہلے چوراہے کے قریب بنے ہوئے ان بڑے بڑے دفاتر پر مشتمل تھی، جن میں سے ایک کا تعلق مزار کی دیکھ بھال اور انتظام سے تھا۔ ان دفاتر میں عملے کی تعداد اتنی قلیل تھی کہ باہر سے وہ بھی تقریباً غیر آباد ہی نظر آتے تھے۔ 8:00 بعد مجھے عقب نما آئینے میں ایک پولیس وین چوراہا گھوم کر اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ شہر میں ہر وقت سینکڑوں پولیس کاریں متحرک رہتی ہیں، مگر میرے لیے اس مخصوص وین کو پہچان یہ تھی کہ اس سے قدرے فاصلے پر شیر شاہ
شاہ کی سیاہ لاز بھی چلی آ رہی تھی۔ آنن فانن میں پولیس وین میرے قریب سے گزر گئی۔ اس کے کیبن میں ڈرائیور کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ عقبی حصے میں ہڈ ہونے کی وجہ سے میں صرف ایک سپاہی کی جھلک دیکھ سکا۔ اس کے پیچھے سیاہ لانسر شیر شاہ چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں مزید 3 افراد موجود تھے۔ وین اور لانسر کا درمیانی فاصلہ قدرے زیادہ تھا، لیکن لانسر کے بالکل پیچھے ایک سفید شراٹ دوڑ رہی تھی جس میں شیر شاہ کے ماتحت اعظم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اسی برق رفتار کار میں غلام رسول کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ تعاقب کی نوبت آ جائے تب بھی شراٹ نہ پکڑی جا سکے۔ ان تینوں گاڑیوں کے گزرتے ہی میں نے بھی اپنی کار اسی راہ پر ڈال دی۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ سڑکوں پر دفاتر اور کارخانوں کی طرف جانے والوں کی بھیڑ بھاڑ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے سفر تیز رفتاری کے ساتھ جاری رہا۔ نئی اور پرانی کاروں کے شو رومز کے بعد چند دکانیں آئیں، پھر 2 رویہ رہائشی مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس وقت میں داؤد انجینئرنگ کالج اور اسلامیہ کالج کے سامنے والے چوراہے سے گزر رہا تھا تو سیاہ لانسر اگلا چوراہا گھوم رہی تھی۔ میں نے اپنی کار کی رفتار یک بیک بڑھا دی۔ میں اگلے چوراہے سے مزار کے عقب میں واقع سڑک کی طرف گھوم ہی رہا تھا کہ فضا بریکوں کے شور اور آہنی دھماکے سے لرز اٹھی۔ غالباً طے شدہ حادثہ رونما ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی کار کی رفتار مزید بڑھا دی۔ جائے حادثہ پر پہنچتے ہی میری طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ مستی خان نے اس 2 رویہ سڑک پر مخالف سمت سے آتے ہوئے آئی لینڈز کی درمیانی جگہ سے اتنی مہارت اور تیزی کے ساتھ یو ٹرن لینے کی کوشش کی تھی کہ پولیس وین اس کشادہ سڑک کے انتہائی بائیں سرے پر جانے کے باوجود داہنے فینڈر کو شدید تصادم سے نہیں بچا سکی تھی۔ میرے اترنے تک سب کچھ اسی طرح رونما ہو چکا تھا جیسے سوچا گیا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم سے وہاں کسی ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہوں اور پولیس والے ہماری ہدایت پر کام کر رہے ہوں۔ سیاہ لانسر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی گاڑیوں کے قریب رکی تھی۔ سفید شراٹ این پولیس وین کے پیچھے رکی تھی جس کے عقبی حصے میں غلام رسول ہتھ کڑی میں ڈرا سہما بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی کار سیاہ لانسر کے برابر میں ترچھی کر کے سڑک بند کر دی تھی۔ میں نے اتر کر صرف ایک نظر میں وہاں کا جائزہ لیا۔ مستی خان کی سوزوکی FX یو ٹرن لیتے ہوئے اس طرح وین سے ٹکرائی کہ اس کا داہنا ہیڈ لیمپ وغیرہ چکنا چور ہو گیا تھا اور آہنی چادر اندر تک گھس کر ٹائر میں تقریباً پیوست ہو گئی تھی۔ سوزوکی کی پوزیشن بتا رہی تھی کہ غلطی مستی خان کی تھی، لیکن قانونی نقطہ یہ تھا کہ اس کار کا بایاں حصہ وین کے داہنے حصے سے ٹکرایا تھا، جبکہ اپنی گاڑی کے داہنے حصے کا دھیان ڈرائیور رکھنا ڈرائیور کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے مستی خان کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ وہ لہیم شہیم ہونے کے ساتھ ہی خوفناک چہرے کا مالک تھا، اس لیے اس پر ہاتھ اٹھانا آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنی مسروقہ سوزوکی سے اتر کر پولیس وین کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ پولیس وین کا ڈرائیور اپنے ساتھیوں سمیت اسے مغلظات بک رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مشتعل سپاہی نے اپنی بندوق کا کندہ مستی خان کی پنڈلی پر رسید کیا اور مستی خان نے گراتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زمین سے اٹھا لیا۔ دوسرے سپاہی نے ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے اس پر بندوق تان لی اور اسے گولی مارنے کی دھمکی دینے لگا۔ مداخلت کر کے الجھاؤ پیدا کرنے کا وہ سنہرا موقع تھا۔ شیر شاہ کے تینوں ساتھیوں نے بڑھ کر سپاہیوں کو سمجھانے بجانے میں الجھا لیا۔ مستی خان سنگین پہاڑی گالیاں دے کر سپاہیوں کا خون کھولاتا رہا، جس کے نتیجے میں سپاہی وین اور اس میں موجود قیدی کو بھول کر اچھل اچھل کر چلاتے رہے۔ اس اثنا میں اعظم اپنی شراٹ کو واپس گما چکا تھا اور شیر شاہ دبے قدموں پولیس وین کے عقبی حصے میں جا گھسا تھا۔ وہ تمام جھگڑا پولیس وین کے سامنے ہو رہا تھا، جبکہ سفید شراٹ وین کے بالکل عقب میں تھی، اس لیے لڑنے والوں کو علم ہی نہ ہو سکا کہ وین میں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح شیر شاہ کو مکمل آزادی میسر آ گئی تھی۔ چند ہی ثانیوں بعد شیر شاہ وین سے نکل آیا۔ اس کے پیچھے غلام رسول ہتھ کڑی کی آہنی زنجیر اپنے دونوں ہاتھوں میں سنبھالے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا نیچے اترا۔ وہ دونوں شراٹ کے عقبی حصے میں سوار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سفید شراٹ غلام رسول کو لے کر مخالف سمت میں جدھر سے وہ آئی تھی ہوا ہو گئی۔ میں نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسٹیئرنگ کاٹ کر متصادم گاڑیوں کو اوورٹیک کرتا ہوا آگے روانہ ہو گیا۔ اس وقت مستی خان اور اس کے 3 ساتھیوں نے پولیس والوں کو اتنی چالاکی کے ساتھ الجھایا ہوا تھا کہ دونوں سپاہیوں اور ان کے ڈرائیور کی پشت وین کی جانب تھی۔ وہ ہاتھ چلا چلا کر مستی خان کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ قدرے آگے نکل کر میں نے عقب نما آئینے میں مستی خان کو سپاہیوں پر حملہ آور ہوتے دیکھا۔ اسی کے ساتھ وہاں عجیب ہڑبونگ پھیل گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ چاروں سپاہیوں کے ہتھیار چھین کر بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سفید شراٹ کو مزار کا طواف کر کے ایم جناح روڈ سے ٹریڈ لائن کے دفتر پہنچنا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جھگڑا کر کے مستی خان کو
کچھ سپاہیوں کو غیر مسلح کرنا تھا، جس کے بعد وہ چاروں سیاہ لانسر سے فرار ہو جاتے۔ مسروقہ سوزوکی وہیں چھوڑ دی جاتی۔ لانسر کے چلتے ہی پولیس والوں کی رائفلیں بھی سڑک پر پھینک دی جاتی۔ انہیں فائر کرنے کی سخت ممانعت کی گئی تھی، کیونکہ فائر کی آواز سنتے ہی قرب و جوار میں منڈلاتی ہوئی پولیس کی گاڑیاں اس طرف متوجہ ہو سکتی تھیں، جبکہ اس منصوبے کو بے داغ بنانے کے لیے پولیس کی دوسری گشتی پارٹیوں سے محفوظ رہنا بے حد ضروری بلکہ ناگزیر تھا۔ حادثے میں ملوث ہونے والی سوزوکی کار کو جائے واردات پر چھوڑنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پچھلی رات کو چرائی گئی تھی اور اس کے ذریعے پولیس کو مافیا کے کارندوں کا کوئی سراغ ملنا ناممکن تھا۔ یہی معاملہ سیاہ لانسر کا تھا۔ واردات کے ارتکاب کے دوران میں وہ کار پولیس والوں کی نظروں میں آنی تھی، اس لیے وہ بھی رات گئے برنس روڈ کے علاقے سے اٹھائی گئی تھی۔ اس کی نمبر پلیٹ سوزوکی کی نمبر پلیٹ سے تبدیل کر دی گئی تھی اور یہ توقع یہ تھی کہ صبح 8 ساڑھے 8 بجے تک کہیں بھی ایسے چیک نہیں کیا جا سکے گا۔ رہا سلطان شاہ تو اسے میں خود بھی کہیں دریافت نہیں کر سکا تھا۔ جائے واردات سے فرار ہونے کے بعد وہ چاروں سیاہ لانسر شہید ملت روڈ پر کہیں چھوڑ کر ٹیکسی سے دفتر پہنچ جاتے۔ اس معاملے میں شراٹ سب سے اہم گاڑی تھی، کیونکہ اسی کے ذریعے مغوی کو ٹریڈ لائن کے دفتر تک لے جانا تھا، اس لیے وہ کرائے پر حاصل کی گئی تھی۔ اس کار کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اسے پولیس والوں کی نظروں میں آنے سے بچایا جائے گا۔ پھر بھی اس کی دونوں نمبر پلیٹوں پر مٹی لتھیڑ کر نمبروں کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ میں نے جائے واردات پر جو منظر دیکھا تھا، اس کی بنا پر مجھے پورا یقین تھا کہ کسی پولیس والے نے سفید شراٹ کی جھلک بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میرا اس معاملے میں کوئی عملی کردار نہیں تھا، اس لیے میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنی کار استعمال کی تھی، البتہ احتیاطاً اس کی بھی نمبر پلیٹ کو دھول مٹی میں پوشیدہ کر دیا تھا تاکہ کسی بھی مرحلے پر نمبر نوٹ کرنے کی نوبت نہ آ سکے۔ میں دفتر پہنچا تو شیر شاہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ سینڈو کی موت کے بعد وہ پہلا کام تھا جو اس نے براہ راست اپنی نگرانی میں پایا تکمیل کو پہنچوایا تھا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ غلام رسول کو براہ راست میرے دفتر میں لانے کی بجائے رہائشی حصے میں پہنچا دیا تھا۔ شیر شاہ کفل شکنی میں مہارت رکھتا تھا، اس لیے اس نے دفتر پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی غلام رسول کو ہتھ کڑی اور اس سے منسلک آہنی زنجیر سے نجات دلا دی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر پہلی بار مجھے خیال آیا کہ میرا چہرہ غلام رسول کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس کے اغوا کی ہدایت ملنے سے اس لمحے تک صورتحال کچھ ایسی رہی تھی کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ پھر رہی صحیح کسر زہریلی گیس والے پر اسرار لفافے نے پوری کر دی۔ وہ گیس اس قدر تیز اور اثر انگیز تھی کہ کم و بیش 36 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی میں اس کے مضر اثرات سے پوری طرح نہیں سنبھل سکا تھا۔ اس وقت مجھے ہوش آیا کہ غلام رسول سے میرا سامنا میرے حق میں کس قدر خطرناک ہو سکتا تھا۔ سکھر کی کوتوالی میں اس کی گرفتاری کے موقع پر میں اول خان کے ہمراہ DIG کے دفتر میں موجود تھا۔ پھر کراچی میں STF کے عارضی دفتر میں اول خان نے میری موجودگی میں غلام رسول سے پرتشدد باز پرس کی، جس کے نتیجے میں اس نے صحرائی سرحدوں کی جانب سے بھارتی چھاپہ ماروں کے منظم حملے کی سازش کا انکشاف کیا تھا۔ ہمارے بعد کے تجربات نے ثابت کر دیا تھا کہ 21 ستمبر کو حملے کے بارے میں دی ہوئی غلام رسول کی اطلاعات درست تھیں اور اس نے ہمیں بر وقت ہوشیار کر دیا تھا۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں غلام رسول مجھے اپنے بدترین دشمن کے طور پر پہچانتا تھا۔ اگر اغوا کے بعد وہ مجھے اپنے روبرو دیکھ لیتا تو شیر شاہ کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ غلام رسول مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ مجھ جیسا شخص اس کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو سکتا ہے، اور وہیں سے میرا سارا کھیل بگڑ جاتا۔ اجازت ہو تو غلام رسول کو حاضر کر دوں؟ چند ثانیوں بعد شیر شاہ نے ادب سے دریافت کیا۔ بالکل نہیں، میں نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ اسے مجبوراً یہاں لایا گیا ہے، ورنہ اصل پروگرام میں اسے یہاں لانا شامل نہیں تھا۔ ہمارے کسی آدمی کو غیر ضروری طور پر اس کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ تم اور اعظم اس کی نظروں میں آ گئے ہو تو اب تم ہی دونوں کو اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس سے کوئی غیر ضروری بات کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ جتاتے رہنا کہ اب وہ اپنے دوستوں کی تحویل میں ہے جہاں اس کی جان یا آزادی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی خطرناک دوست ہے تو پھر میں اس کا دوسرا بندوبست بھی کر سکتا ہوں، شیر شاہ نے کہا۔ وہ جاگتا رہے گا تو سب کچھ دیکھے اور سنے گا۔ اجازت ہو تو میں کھلانے پلانے کے بعد اسے خواب آور دوا دے دوں، ہر ڈوز 6-7 گھنٹے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ ہوش میں آ کر اپنی شکم پوری کرے گا اور پھر سو جائے گا۔ کم از کم آج کے لیے ایسا ہی کرو، کل کے بارے میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اور ہاں، اس نے تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو ضرور کی ہوگی۔ تم نے اپنے بارے میں اسے کیا بتایا ہے؟ ایک لفظ بھی نہیں بتایا، اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ بس یہی دلاسا دیتا رہا کہ بہت جلد اسے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آخر میں تو وہ اتنا
اتنا متجسس ہو گیا تھا کہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہمارا تعلق یہیں سے ہے یا ہم سرحد پار سے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ میں نے خاموشی سے مسکرا کر اس کے سوال ٹال دیے تھے۔ وہ ابھی تک ہماری اصلیت کے بارے میں فکر مند ہے۔ شیر شاہ کے چلے جانے کے بعد میں نے حبیب جوانی کے گھر کا نمبر ملایا تاکہ اسے فون پر اپنی کامیابی کی اطلاع دے سکوں۔ وہ مافیا کا سربراہ ہوتے ہوئے بھی اپنے دوسرے ماتحتوں سے اس قدر الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا کہ بہت سی ضروری باتوں تک سے لا علم رہتا تھا۔ جب تک سینڈو زندہ تھا تو حبیب جوانی کا مخبر بنا ہوا تھا۔ اس کی موت کے بعد حبیب جوانی کی چابی میرے قبضے میں آ گئی تھی، جس سے مجھے خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ غلام رسول بظاہر ایک نیک نام اور نرم دل سیاستدان کے روپ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے گرگٹ کی طرح پل پل رنگ بدلتے ہوئے سنا اور دیکھا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ٹرانسمیٹر پر اس کی اور ملا سرکار کی گفتگو سنی تھی۔ ملا سرکار اس کے ذریعے رجب علی نامی ڈاکو کو دھوکے سے سادھو بیلا بلا کر قتل کرنا چاہتا تھا۔ غلام رسول نے اس گھٹیا کام میں ملا سرکار کا اعلی کار بننے سے سختی سے انکار کیا تو ملا سرکار نے اس کی سرحد پار کی خفیہ اور باغیانہ سرگرمیوں کے ویڈیو کیسٹوں کا ذکر کر کے بونچکا کر دیا اور غلام رسول کو ملا سرکار کی اس کھلی بلیک میلنگ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ پھر اس نے سکھر کوتوالی میں انسپیکٹر علی اسد کو اپنے اثر و رسوخ سے ڈرانا چاہا۔ اس حربے کی ناکامی پر باری رشوت کی پیشکش بھی کی، جسے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا۔ وہ بہت ڈھیٹ اور خود سر مجرم تھا۔ اول خان کی تحویل میں اس نے بدترین تشدد کے سامنے بھی اعتراف جرم نہیں کیا تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں اپنے وطن سے لگاؤ کا مہوم سا جذبہ آخری سانسیں لے رہا تھا، جس سے مجبور ہو کر اس نے 21 ستمبر کے آپریشن کا راز فاش کر دیا۔ وہ غلام رسول کا آخری روپ تھا، مگر میں اس کی پرپیچ شخصیت کے بارے میں مزید جاننے کا خواہش مند تھا۔ اپنی شناخت کے خوف سے میں اپنے اصل روپ میں اس کے سامنے نہیں جا سکتا تھا۔ نقاب استعمال کرتا تو شیر شاہ کو میری طرف سے شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے آخرکار میرا دھیان حبیب جوانی کے دفتر کی طرف گیا، جہاں میں خود کو مکمل تاریکی میں رکھ کر غلام رسول سے کھلی گفتگو کر سکتا تھا اور اس کے تاثرات پر کڑی نظر بھی رکھ سکتا تھا۔ حبیب جوانی نے مجھے اپنے دفتر کے استعمال کی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود نہیں تھا، جبکہ میں اس سے بات کیے بغیر دفتر نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس فرصت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور شیر شاہ کو ہدایت دیتا ہوا اپنے دفتر سے نکل کر حبیب جوانی کے دفتر میں پہنچ گیا۔ وہ دفتر میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں نے حبیب جوانی کی کرسی سنبھال کر روشنیوں کو اس انداز میں جلایا کہ میں خود گور اندھیرے میں چھپا رہا اور میز کے دوسری جانب کا حصہ روشنی میں نہا گیا۔ چند منٹ بعد فنگر پرنٹ اسکینر پر شیر شاہ کی انگلیوں کے نشانات ابھرے۔ میں نے یکے بعد دیگرے 2 بٹن دبائے اور اس مشین نے شیر شاہ کے نشانات انگشت کو پہچان کر دروازے کا قفل کھول دیا۔ شیر شاہ کے آگے غلام رسول سہمے ہوئے انداز میں دفتر میں داخل ہوا۔ میری ہدایت کے مطابق اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور شیر شاہ بازو تھام کر اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر ذہنی جھٹکا لگا۔ غلام رسول اس قلیل سی مدت میں ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا تھا اور چہرے سے وہ مدکوک نظر آنے لگا تھا۔ غالباً آنے والے دنوں کی دہشت نے اسے دہشت زدہ کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پٹی کھول کر تم باہر انتظار کرو، میں نے بھاری آواز میں شیر شاہ کو حکم دیا، جس نے فوراً ہی غلام رسول کی آنکھوں سے سیاہ پٹی اتاری اور خود دفتر سے باہر نکل گیا۔ میں نے میز کے نچلے حصے میں لگا ہوا سوئچ دبا کر دفتر کے باہر سرخ بلب روشن کر دیا، جس کا مطلب تھا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ غلام رسول کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حلقوں میں اندر دنسی ہوئی تھی۔ پٹی کھلنے کے بعد وہ تیز روشنی سے بکھلا گیا۔ کئی ثانیوں تک کسی ایسے الو کی طرح جیسے اندھیرے سے اچانک روشنی میں پھینک دیا گیا ہو۔ وہ اپنی پلکیں تیزی کے ساتھ جھپکاتا رہا، پھر بررائی ہوئی آواز میں بولا، خدا کے لیے یہ روشنی کم کر دو ورنہ میری بینائی جاتی رہے گی۔ میں اندھیرے یا زیادہ سے زیادہ ملگجی روشنی میں پرسکون رہتا ہوں۔ تم ہمارے معزز دوست ہو، لیکن مجھے افسوس ہے کہ دوستوں کے لیے بھی اس دفتر کے طور طریقے نہیں بدلے جا سکتے۔ تم چاہو تو اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہو، میں نے بدلی ہوئی بھاری آواز میں کہا۔ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے مجھے اپنا دوست کہا، اس نے نکاہت سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ورنہ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ مجھے زندگی بھر جیل سے باہر قدم رکھنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ تم نے مجھے قید خانے کی عقوبت سے بچا کر میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن میں ابھی تک اپنے محسنوں سے متعارف حاصل نہیں کر سکا۔ غیر ضروری باتیں سوچ کر اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو، ہم درمیانی کڑیاں ہیں۔ جب تم اپنی اصل منزل پر پہنچو گے تو تمہیں ہر ایک کو جاننے کا موقع مل جائے گا۔ فی الحال یہ بتاؤ کہ تمہیں کس جرم میں پکڑا گیا تھا؟ پکڑے جانے کے لیے مجرم ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ کرب آلود آہ لے کر بولا۔ اس ملک میں مجرم دندناتے پھرتے ہیں اور عزت دار گرفتار کر لیے جاتے
جاتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں کو وہم ہو گیا ہے کہ میں ملک کے دشمنوں سے ملا ہوا ہوں، مگر یہ سب سفید جھوٹ ہے۔ میری پگڑی اچھالنے والوں کو مار کر بھی چین نہیں مل سکے گا، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ لیکن ہم نے تو تمہاری ویڈیو فلموں کی کہانیاں سنی ہیں، وہ شاید سرحد پار بنائی گئی تھی۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں نااہل حکمراں ہو گئے۔ جو کچھ ہمارے لیے اچھا ہے اسے وہ بہت برا سمجھتے ہیں، وہ ہم سب کو تصادم اور تباہی کی راہ پر لے جا رہے ہیں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے ان کی راہ روکنے کی کوشش کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک میں میری زندگی خطرے میں ہے۔ اس ملک میں تم بھی مجھے زیادہ دنوں تک نہیں بچا سکو گے۔ ان کے راشی اور نمک حرام کتے مجھے سولی پر چڑھائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پھر تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر نرمی سے سوال کیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں امید کی چمک کوند اٹھی، مگر پھر بے رونقی نے ڈیرے ڈال دیے اور وہ مرجائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے معلوم ہے کہ میری خواہش بہت مشکل ہے۔ آج کل سرحدوں پر کوہرام برپا ہوگا، تم مجھے اس ملک سے نہیں نکال سکتے۔ کاش ایسی کوئی صورت بن جائے کہ میں سرحد پار کر سکوں۔ نئی دہلی میں بیٹھ کر میں اپنے لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکوں گا۔ زندہ اور آزاد رہنے کے لیے مجھے سرحدوں کی زنجیر توڑنی ہوگی۔ میں نے بانپ لیا کہ جیل میں اسے بیرونی حالات سے بے خبر رکھا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی سازشوں کے نتیجے میں اگر جنگ نہیں چھڑی تھی تو سرحدوں پر بدترین کشیدگی ضرور پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو کیا تم واقعی اپنے لوگوں کی خدمت کرنی چاہتے ہو؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ آج کے دور میں کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا، اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ ہر ایک کرسی پر چڑھنے کی فکر میں رہتا ہے، لیکن سیاست میں خدمت ہی کی بات کرنی پڑتی ہے۔ کرسی مل جائے تو پھر اپنوں کی خدمت کا پورا موقع ملتا ہے۔ میں بھی اسی فکر میں تھا، لیکن میرے مقدر کی سیاہی میرے آڑے آ گئی۔ ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں سرحد پار پہنچا سکیں۔ میرے ان الفاظ پر اس کا استخوانی چہرہ ناقابل بیاں مسرت سے دمک اٹھا۔ اس کی دھندلائی ہوئی اور بے نور آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ فرتے جذبات سے کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، تمہاری کوشش کامیاب ہو گئی تو میری 7 پشتیں بھی تمہارا احسان نہیں بھولیں گی۔ میرا بچہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ مجھے اس زمین پر کبھی حکومت مل گئی تو میں تمہیں اپنے سر کا تاج بنا لوں گا۔ تمہارے جذبات قابل قدر ہیں غلام رسول۔ میرے پیچھے سے ایک نئی آواز ابھری اور میں حیرت اور خوف سے اپنی کرسی پر بری طرح اچھل پڑا۔ سکون سے بیٹھو۔ اندھیرے میں سے وہی آواز دوبارہ ابھری۔ اس بار میں نے پہچان لیا کہ بولنے والا حبیب جوانی تھا، جو یقینی طور پر خفیہ راستے سے اپنے دفتر میں پہنچا تھا۔ میں اس کی آمد و رفت میں کام آنے والی سرنگ اور اس کا میکانزم دیکھ چکا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ کوئی خفیف سی سرسراہٹ بھی پیدا ہوئے بغیر وہ بدنی راستہ کھلا اور بند ہو گیا تھا، جبکہ مجھے چند فٹ کے فاصلے پر کچھ بھی نہیں سنائی دیا تھا اور حبیب جوانی خاموشی سے میرے پیچھے آ موجود ہوا تھا۔ اس کی آواز پہچانتے ہی میں نے اس کی نشست چھوڑ دی اور سرگوشیانہ لہجے میں کہا، تم نے تو میرا دم ہی نکال دیا تھا، تم لوگ مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے؟ غلام رسول کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ اصل صورتحال کا ادراک نہیں کر سکا تھا، لیکن اس نے یہ ضرور بانپ لیا تھا کہ اندھیرے میں ایک سے زیادہ افراد موجود تھے۔ جیل میں کنکر ملی ہوئی پتلی دال اور اکڑی ہوئی روٹیاں کھا کر میری صحت جواب دے چکی ہے۔ وہ فریادی لہجے میں کہہ رہا تھا، میری پنڈلیاں زیادہ دیر تک اب میرا بوجھ نہیں سہار سکیں گی۔ ہمت سے کام لو۔ حبیب جوانی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر غلام رسول سے کہا، تمہیں ہمت سے کام لے کر خود کو لمبے سفر کے لیے تیار کرنا ہے۔ چند منٹ میں تمہاری پنڈلیاں جواب دے گئی تو تمہیں کون پشت پر لادے پھرے گا؟ تمہیں اپنی ہمت اور حوصلے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ابھی تم معذور اور مفلوج نہیں ہوئے ہو۔ اس کی بات نشانے پر بیٹھی اور غلام رسول نے جلدی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم چاہو تو میں سارا دن ایک ٹانگ پر کھڑا رہ سکتا ہوں۔ یہاں کرسی ملنے کی امید تھی، اس لیے وہ بات زبان پر آ گئی۔ حبیب جوانی زور سے ہنس پڑا، اس کرسی کو چھوڑو اور بڑی کرسی پر نگاہ رکھو، کیونکہ وہی تمہاری منزل ہے۔ اور ہاں، یہ تو بتاؤ کہ ہم لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم لوگ بہت نرم دل اور عظیم ہو۔ اس کی آواز ممنونیت کے جذبات سے لبریز ہو گئی۔ تم جیسے ہمدرد اور نیک لوگوں کے دم سے ہی یہ دنیا قائم ہے۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا، لیکن اگر ہم اسمگلر اور منشیات فروش ثابت ہوئے تو کیا تم ہمارے احسانات بھلا دو گے؟ حبیب جوانی نے میرا شانہ دبا کر چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہرگز نہیں، غلام رسول نے مضبوطی کے ساتھ کہا۔ محسن صرف محسن ہوتا ہے جس کے احسان کا بدلہ اس کے پسندیدہ انداز میں اتارا جاتا ہے۔ تم اسمگلر ہو تو میں تمہارے لیے سرحدیں کھول دوں گا، ڈاکو ہو تو تمہیں مال و دولت سے لاد دوں گا۔ دراصل میں کسی کے فعل پر نہیں جاتا، اس کی نیت کو دیکھتا ہوں۔ مجھ پر ایک الزام ڈاکوؤں اور قاتلوں کی سرپرستی کا بھی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ سب مظلوم ہیں اور ظلم کے خلاف لڑنے کا ارادہ کر کے اٹھے ہیں۔ ظالموں کا صفایا کرنے کے لیے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب جائز اور ٹھیک ہے۔ میں اقتدار سے باہر ہوتے ہوئے ان لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں تو کرسی پر بیٹھنے
بیٹھنے کے بعد مجھے کون اپنے دوستوں کی حمایت سے روک سکے گا؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔